اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں انتہائی زبردست اور آپ کے علم میں انتہائی اضافے کے لیے میں بڑی نایاب ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ دوستی کس سے کریں، کاروبار کس سے کریں، شادی کس سے کریں، اور اس کے علاوہ عملیات سے منسلک لوگ جو عملیات کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، تعویذات لکھتے ہیں، اس میں ناکامی ہو جائے تو اس کی کیا وجہ ہے۔ اگر ثابت مہینے میں آپ نے عمل شروع کیا اور چندی ایام تھے، عمل شروع کیا اور پھر بھی آپ کا عمل کامیاب نہیں ہوا، اس کی اصل وجہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی زندگی کا سابقہ زندگی پہ نظر دوڑائیں، تجربہ کر لیں، آنے والی زندگی پہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ایک قسم کا استخارہ ہے، یعنی اگر آپ اس کو استخارہ کہہ لیں تو یہ بہت زبردست قسم کا استخارہ ہے۔ اس میں کیا آئیں دیکھتے ہیں۔ دوستی یا شادی کس سے کریں اور عملیات میں ناکامی کی وجہ۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کا جو ستارہ ہے وہ کون سا ہے، اور اس آپ کے ستارے کے دوست ستارے جو ہیں وہ کون سے ہیں، دشمن کون سے اور مساوی کون سے ہیں۔ بس اگر آپ یہ سمجھ جائیں تو آپ ساری بات سمجھ جائیں گے، آپ عملیات کا بہت کچھ سیکھ جائیں گے۔ مثلاً آپ کا ستارہ زول ہے۔ جو لوگ 20 دسمبر سے 20 فروری تک پیدا ہوئے اس درمیان میں، ان کا برج جدی، دسمبر سے جنوری میں پیدا ہونے والوں کا جدی، اور 20 جنوری سے فروری تک پیدا ہونے والوں کا برج دلو ہے، ان کا ستارہ زول ہوگا۔ جس کا ستارہ زول ہے وہ شادی کرے گا عطارد یا زہرہ والی لڑکی سے، یا مشتری والی، اس کی جو لائف ہے وہ 100% کامیاب رہے گی، بغیر لڑائی جھگڑوں کے وہ کامیاب رہیں گے۔ یہ تو پکی بات ہے۔ اب زول والے بندے نے شادی کر لی شمس والی لڑکی سے، یا زول والی لڑکی تھی، شادی جس بندے سے کی اس کا ستارہ تھا شمس یا قمر یا مریخ، ممکن ہے شروع کے چند ایام اچھے گزریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا نہ ہو، ان کا آپس میں ستارہ ہی نہیں ملتا۔ یہ تو عام زبان پہ جس کو ستاروں کا نام ہی نہیں پتا وہ بھی کہتا ہے یار ان کے تو آپس میں ستارے نہیں مل رہے، تو اس لیے ان کی شادی کامیاب نہیں ہوئی یا کاروبار کامیاب نہیں ہوا۔ ایک شخص کسی کے ساتھ اچھائی اور نیکی کرتا ہے، 1 سال 2 سال 5 سال، حد 7 سال سے زیادہ کوئی بھی ترتیب نہیں چلتی، اچھائی ہو یا برائی ہو، اس کی لمٹ 7 سال ہے۔ 7 کی عدد میں بڑی ترتیب ہے۔ ایک کیا ہے، کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ اگر ستارہ زول کی نوست چلتی ہے تو وہ بھی 7 سال ہی چلتی ہے، اور کسی بھی چیز کی جو ترتیب ہے اچھائی یا برائی کی وہ 7 سال کے بعد اس کا رزلٹ آ ہی جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ 20 سال کے بعد رزلٹ آئے۔ 7 سال تو میں نے بہت زیادہ بتا دیا۔ ایک شخص کسی کے ساتھ 7 سال چلا تو اس کے بعد بھی وہ ٹوٹ سکتا ہے کام، لیکن ستارہ زول کا بندہ ہو یا لڑکی ہو اور اس کی دوستی یا شادی یا کاروبار عطارد یا زہرہ والے سے ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ٹوٹ جائے۔ امر ربی، اس کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس حکم کو، وہ کسی بھی مصلیت کی وجہ سے کچھ ہو سکتا ہے، وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے زول کے بندے ہیں، زول کی آپ عورتیں، آپ نے جو ہے مشتری زہرہ یا عطارد والے سے دوستی کی، شادی کی یا کاروبار کیا تو اس میں پہلے دن سے لڑائی شروع ہو گئی، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز، مشتری والے بھی میں نے لکھ دیا کہ جن کا ستارہ مشتری ہے وہ شمس قمر اور مریخ والوں سے دوستی کریں، کاروبار کریں یا شادی کریں تو کامیاب رہے گی۔ اگر وہ عطارد یا زہرہ والوں سے کریں گے تو ان کے آپس میں بنتی نہیں، ان کے مزاج ہی نہیں ملتے۔ 10 دن 5 دن 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے 6 مہینے زیادہ ہیں، 40 دن میں رزلٹ آ ہی جاتا ہے۔ بندہ دل ہی دل میں کہتا ہے یار یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ عورت ہی ٹھیک نہیں ہے، یا یہ جس کا میں نے کاروبار شروع کیا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور مساوی جو ہے، یعنی جو 50-50 آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے بھئی یہ گزارا کر جائے گا، وہ گزارا، اکثر لوگ گزارا ہی کر رہے ہوتے ہیں، اب پھنس جو گئے ہیں، اب اس سے شادی ہو ہی گئی ہے اس بندے سے، تو اب کیا کرنا ہے، تو چلیں گزارا کر لیتے ہیں، تو وہ گزارا مساوی والے کر لیتے ہیں۔ دشمن ستارے والا گزارا نہیں کرتا، وہ تو دشمن ہے، اس کی تو بنتی ہی نہیں ہے۔ 1 دفعہ لڑائی ہوئی، 2 دفعہ ہوئی، 10 بندوں نے صلح کروائی، اینڈ پہ آ جا کے ساری معافی تلافی کے بعد پھر لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح مریخ والے جو ہیں ان کا جو دوست ستارہ ہے وہ شمس قمر مشتری ہے، اور ان کا جو دشمن ستارہ ہے وہ ہے عطارد، اور زہرہ اور زول جو ہے یہ مساوی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ 3 ستارے ہو گئے۔ آگے شمس،
شمس والوں کو جو دوست ستارے ہیں وہ قمر، مریخ اور مشتری ہے. اس طرح دشمن ستارے زحل اور زورا ہے. مساوی ستارہ جو یہ عطارد ہے، اور جس کا ستارہ زورا ہے وہ اس کے دوست جو ہیں یہ عطارد اور زحل ہے. شمس اور قمر اس کے دشمن ہیں. اور اسی طرح عطارد کے بھی میں نے لکھ دیا آگے، اور قمر کا ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، آپ پڑھ سکتے ہیں، سامنے لکھا ہوا ہے. اچھا، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرا ستارہ تو شمس ہے لیکن میری دوستی زورا والے سے ہے. اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو ڈیٹ آف برتھ سے دو طرح سے ستارہ ہوتا ہے. ڈیٹ آف برتھ سے، تاریخ پیدائش سے، اور نام سے. اگر تاریخ پیدائش سے آپ کا ستارہ شمس ہے اور آپ کی دوستی جو ہے عرصے سے زورا سے چل رہی ہے، اور بیچ میں کبھی کبھی لڑائی ہو جاتی ہے لیکن زیادہ تر دوستی ہی رہتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا جو نام والا ستارہ ہے وہ زورا کا دوست ہے. یہ وجہ ہو سکتی ہے. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا نام اور تاریخ پیدائش سے دونوں سے ستارہ موافقت نہ رکھتا ہو، دشمن ہو، ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے بھی اور نام کے حوالے سے بھی، اور آپ کا ادھر جو ہے دوستی چل رہی ہو. یہ ہو نہیں سکتا. آپ اپنی سابقہ، موجودہ اور لائف کو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے آنے والی زندگی کو اخذ کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا ترتیب. ایک بات تو یہ آپ سمجھ جائیں گے. دوسری ڈیٹ آف برتھ میں نے اپنی ویڈیوز میں دے رکھا ہے، کس تاریخ پیدائش والے کا کون سا ستارہ ہے، اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. دوسری چیز میں نے کہا عملیات میں ناکامی کی اصل وجہ کیا ہے. کسی شخص نے اگر نیک ساعت میں، یعنی اس نے دیکھا کہ 4 مہینے ثابت ہوتے ہیں سال میں جن میں کوئی بھی وظیفہ کیا جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس میں ناکامی نہیں ہو سکتی. اسی طرح نوچندی ایام میں اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں کسی چیز کی، اور نوچندی ہوتا ہے چاند کی 3 سے 14 کے درمیان، آپ نے وظیفہ شروع کیا لیکن کامیابی پھر بھی نہیں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے زہرہ کی ساعت میں کام شروع کیا، وظیفہ شروع کیا، جمعے کا دن ہے اور آپ نے صبح 8 بجے وظیفہ سٹارٹ کر لیا، 8 بجے اگر شمس کی ساعت چل رہی ہے تو شمس جو ہے یہ دشمن ستارہ ہے زورا کا، اس لیے اس کی 100% ناکامی ہونی ہے، کامیابی نہیں ہو سکتی. بے شک ثابت مہینہ ہو اور بے شک آپ نے نیک ساتھ میں چندی ایام میں وظیفہ شروع کر لیا ہے، کوئی بھی وظیفہ آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں جس دن آپ نے وظیفہ کیا، آیا اس دن کا جو حاکم ستارہ ہے، حاکم زورا ہے. اگر جمعے کا دن آپ وظیفہ کر رہے ہیں اور جمعے کا حاکم ستارہ زورا ہے اور زورا کی دشمنی ہے شمس اور قمر سے، بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ شمس اور قمر کی ساعت نہ ہو، عطارد اور زحل کی ساعت میں اگر آپ شروع کریں، یا زورا کی ساعت میں، مریخ اور مشتری کی ساعت میں بھی آپ وظیفہ دے سکتے ہیں، تو آپ کی کامیابی یقیناً ہے. اس پہ بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناظرین کرام میری اس ویڈیو سے بہت ہی فائدہ ہوگا، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کریں گے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے. اسی کے ساتھ مجھے نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.